ذوالفقار علی بھٹو کے لواحقین ان کے لیے آج کل سیمینار منعقد کروا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک سیمینار لاہور میں بھی انعقاد پذیر ہوا، جس میں کئی قراردادیں پیش کی گئیں، جن میں دو بڑی اہم قراردادیں ہیں۔ ایک قرارداد میں کہا گیا، کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، سہیل وڑائچ نے بھی شاید اسی کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ تو قرارداد میں ایک تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کرنسی نوٹوں پر شائع کی جائے یا کسی ایک کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر شائع کر دی جائے۔ دوسری قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یادگار تعمیر کی جائے اور ان کے مزار کو قومی مزار کا درجہ دیا جائے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے جو لواحقین ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی جو نسلیں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی نسلیں تو سیاست میں موجود نہیں رہیں، لیکن جو بھی ان کے آج کل سیاسی وارث ہیں، بلاول بھٹو زرداری دعوے دار ہیں کہ ہم ہی ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں، ہم ہی ان کی سیاست کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم ہی ان کی لیگیسی کے مال کو مختار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آصف علی زرداری کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے اپنے آپ کو نسبت دلا کر آگے بڑھتے رہیں۔ بہرحال آ جاتے ہیں پھر سیمینار کی طرف، جس میں یہ دو قراردادیں پیش کی گئیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے۔ کرنسی نوٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر اگر لگا دی جائے تو کس کو اعتراض ہوگا؟ پھر تو مسلم لیگ نون والے کہیں گے کہ میاں نواز شریف کی خدمات ذوالفقار علی بھٹو سے کم نہیں ہیں، تو ان کی تصویر کیوں کرنسی نوٹ پر نہیں آ سکتی؟ اور پھر تحریک انصاف والے وہ بھی ایسے مطالبہ کر دیں گے۔ باقی پارٹیاں بھی اپنے اپنے لیڈر کی تصویر کرنسی نوٹ پر شائع کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کس دور میں سب سے زیادہ ہوئی، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں ترقی مثالی ہوئی۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ پھر ایوب خان کی تصویر بھی کرنسی نوٹ پر شائع کر دی جائے، لیکن کچھ لوگ فوجی ڈکٹیٹرز کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے چاہنے والے وہ بھی کہیں گے کہ جنرل ضیاء الحق کی خدمات کیا کسی سے کم ہیں، ان کی تصویر بھی کرنسی نوٹوں پر شائع کر دی جائے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ عدلیہ کہہ دیتی ہے کہ فلاں عامر تھا، اس کی تصویر وہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ایسے جج صاحبان آ گئے، کرنسی نوٹ تو کیا، سابق ڈکٹیٹروں کی جو بھی یادگار ہوگی اس کو ہماری عدلیہ کے جج صاحبان فل کوٹ بٹھا کے ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ جو بھی ان کی یادگار ہے اس کو نقش کہون سمجھ کر مٹا دیا جائے۔ بلکہ کوئی جج صاحبان تو اپنے ساتھی ججوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی تصویریں یہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی آئین شکنی میں آمروں کے ساتھ ہی ملوث رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ بہرحال آ جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو کہا گیا کرنسی نوٹوں پر ان کی تصویر۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ جتنے بھی سیاسی لیڈر اقتدار میں آئے ہیں، آمریت کو تو چھوڑ دیں، آمروں کو چھوڑ دیں، فوجی ڈکٹیٹروں کو چھوڑ دیں، ان کے ادوار میں کتنی پاکستان میں ترقی ہوتی رہی، کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ خصوصی طور پر ایوب خان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو باقی سیاستدانوں کا ذکر کیا جائے تو قائد اعظم کے بعد پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام روز روشن کی طرح چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 5 سال وہ اقتدار میں رہے، 5 سال اور کچھ ماہ۔ اس دوران ان کے دور میں جو کچھ پاکستان کے لیے کیا گیا، جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اس کو ایک بہترین پاکستان کی خدمت کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے ایک ایک کارنامے کو لے کے دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے بہت بڑے لیڈر نظر آتے ہیں۔ بہرحال دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی اپنے اپنے لیڈر کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی، اور پاکستان دنیا میں سب سے پہلا اسلامی ملک ہے جو اب تک واحد ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا ہے، پاکستان کے پاس آج بم ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں اور کاوش سے ایسا ممکن ہو سکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کی 71 میں جو جنگ ہوئی تھی، پاکستان کے 93,000 قیدی
انڈیا کی تحویل میں تھے، ان میں 33,000 پاک فوج کے سپوت بھی تھے، جن میں افسر تھے، جن میں جوان تھے، جن میں فوجی سویلین تھے۔ ان کو رہا کروانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈیا کا دورہ کیا، اندرا گاندھی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان قیدیوں کو ذوالفقار علی بھٹو رہا کروا کے لے آئے۔ تو ناظرین، اس کو کچھ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ دور کون سا تھا؟ یہ 71-72 کی بات ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح سے محوری طاقتوں کے ملکوں کے جرنیلوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، اتحادی ممالک ان کو سزائیں دے رہے تھے، ان میں کئی جرنیلوں کو ٹانگ دیا گیا۔ یاماشیتا جاپان کے فیلڈ مارشل، ان کو بھی سزائے موت دی گئی، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی، کئی اور جرنیلوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں۔ یہ کوئی زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں تھی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، اس کے کئی سال بعد تک ان جرنیلوں کو پھانسیاں دی جاتی رہیں، فوجی افسروں کو پھانسیاں دی جاتی رہیں۔ محوری قوتوں کے ممالک سے جن کا تعلق تھا اور اتحادی ممالک جن میں امریکہ، روس، برطانیہ اور دیگر ممالک شامل تھے، وہ ان جرنیلوں کو پھانسیاں دیتے رہے، فوجی افسروں کو پھانسیاں دیتے رہے۔ اندرا گاندھی بھی یہی چاہتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے جو ذمہ دار ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ وہاں پہ جرنیلوں کی طرف سے ظلم کیا گیا ہے، ان کو بھی ہم نے ٹرائل کرنے کے بعد باقی قیدیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو انڈیا گئے، اپنی کرشماتی شخصیت کی بدولت انہوں نے پاکستانی سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کروا لیا، اور کسی ایک پر بھی نہ وہاں مقدمہ چلا نہ یہاں مقدمہ چلا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری بڑی خدمت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں متفقہ آئین وہ منظور کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں گو کہ ذوالفقار علی بھٹو ان دنوں میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے مجبوری کے باعث کچھ فیصلے کیے تھے، وہ اسلامی نظام کی طرف جانے والے فیصلے تھے، جیسا کہ پی این اے کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ پی این اے تحریک چلا رہی تھی، گو کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہوں گے، جن میں سے ایک تو اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی اور پھر پورے ملک میں شراب پر پابندی لگا دینا تھا۔ یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کریڈٹ ہے۔ اور جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے عوام کو سیاسی شعور دیا گیا، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہی شعور آج کل کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے عوام کو دیا گیا ہے۔ بہرحال ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بے شمار کارنامے ہیں جو اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ان کو قومی لیڈر کا درجہ دیا جائے، ان کے مزار کو بھی قومی مزار قرار دے دیا جائے، اور ان کی تصویر بھی کرنسی نوٹوں پر شائع کر دی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ متقاضی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو واقعی پاکستان کا بہت بڑا لیڈر تسلیم کر لیا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کرنسی نوٹوں پر شائع کر دی جائے، ان کے مزار کو بھی قومی مزار کا درجہ دے دیا جائے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک بڑا الزام لگتا ہے۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی ساری خدمات ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک الزام ذوالفقار علی بھٹو پر جو لگتا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اتنا درجہ دیا جائے تو کیوں کر دیا جائے؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا۔ مجیب الرحمان جیت چکے تھے، مجیب الرحمان کی ذوالفقار علی بھٹو سے دگنا اکثریت تھی، اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کون ہوتے تھے جو مجیب الرحمان کو وزیر اعظم نہ بننے دیتے؟ سارے اختیارات اور اقتدار اعلیٰ کے منصب پر جو بندہ براجمان تھا وہ جنرل یحییٰ خان تھا، اس کے ہاتھ میں ساری طاقت تھی، اس نے سارے فیصلے کرنے تھے۔ یحییٰ خان نے الیکشن کروائے تھے، انہوں نے پھر فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو وزیر اعظم بنانا۔ یہاں پہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یحییٰ خان بھی اپنی صدارت کو آگے لے جانا چاہتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کردار کسی بھی طور پر مائنس نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے دو لخت ہونے میں یحییٰ خان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان دو لخت ہوا۔ ان کا اپنا اپنا لالچ تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، اور یحییٰ خان تو اپنے منطقی انجام سے دوچار ہو گئے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ایک چیز ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح سے پاکستان کا بڑا لیڈر بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ پاکستان توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کہیں نہ کہیں پاکستان کے دو لخت ہونے میں ملوث ضرور ہیں،
क्योंकि उन दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से अपने लोगों को मशरक़ी पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया था, ढाका में इजलास तलब किया गया था। इन्होंने कहा था कि टांगें तोड़ दी जाएंगी, तो बाकी कुछ लोग कहते हैं कि तुम उधर हम इधर। इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी ऐसा नहीं कहा था तुम उधर हम इधर। ये तो किसी एक एडिटर की तरफ से खबर लगा दी गई। उन्होंने तासर ये लिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कहना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहरहाल ये नहीं कहा था। यहाँ तक ये तलक है कि उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार दे दिया जाए, उनकी यादगार तामीर की जाए, उनके लिए कौमी यादगार तामीर की जाए। इस पर हमने बात करी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करेंसी नोट पर तस्वीर शाया होना इस हवाले से मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरी कौम के मुतफ़िका हीरो नहीं हैं। जिस तरह से कायद आज़म पाकिस्तान के हीरो हैं, इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरी कौम के हीरो नहीं है, इसलिए उनकी करेंसी नोट पर तस्वीर शाया होने का इम्कान नहीं है। बहरहाल कौमी यादगार शायद उनकी बना दी जाए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो लवाहिकीन हैं, जो अपने आप को उनके सियासी वारिस होने का दावा करते हैं, उनके इक़्तिदार में आने के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है। फैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के कई दहाइयों के बाद फैसला आया। आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ये मामला अदालत में ले जाया गया था। उस फैसले में ये कहा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल दिया जाता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हो सकता है कि फांसी ना लगती, लेकिन इस मामले में किसी और की तरफ इशारे नहीं हो रहे कि नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को कत्ल करवाया गया। तो किसने कत्ल करवाया था? अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कत्ल नहीं करवाया था तो फिर और कौन था जिसकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया था? क्या किसी ने खुद मोहम्मद अहमद ख़ान को कत्ल करके ये मुद्दा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर डालना था? ऐसा किसी एक मरहले पर, एक लम्हे पर भी नहीं कहा गया, ना सोचा गया है। बल्कि अगर ऐसा होता तो जनरल ज़ियाउल हक जैसे इक़्तिदार में आए थे, फौरी तौर पर ये केस खोल लेते। उनको कई महीने लग गए ये केस ढूंढने में, तलाश करने में, उसके बाद ये मामला सामने आया। अगर पहले से ऐसा किसी ने किया होता तो जनरल ज़ियाउल हक फौरी तौर पर इक़्तिदार में आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से ये केस खोल लेते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी से कोई मामला दरपेश थे, तो उनके हवाले से कहा जाता है कि उनको सबक सिखाने के लिए उन पर फायरिंग करवाई गई, तो उनके वालिद कत्ल हो गए। उन्होंने मामला आगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा तक चला गया। अगर इस केस में फेयर ट्रायल होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यकीनी तौर पर सज़ाए मौत नहीं दी जाती, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुछ ना कोई सज़ा ज़रूर हो जाती। उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी जो 4 साल के बाद पूरी हो जाती, या उससे कम हो सकती थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ उंगलियां ज़रूर उठ रही थी, उन्हीं की तरफ सारे मामला जाते हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसे बंदे को जो एक कत्ल में मुलव्वस है, उसको कौमी हीरो करार दे देना और उसकी करेंसी नोट पर तस्वीर शाया कर देना, उससे इतना ज़्यादा तो मामला शायद ना बिगड़े। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि पूरी कौम के मुतफ़िका हीरो नहीं हैं, उन पर इल्ज़ाम है पाकिस्तान दो लख्त करने का, और कई लोग वाकई समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दो लख्त करने में किरदार अदा किया था, लिहाजा ये मामला सिरे चढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लवाहिकीन की, उनके वारसों की, जो अपने आप को दावेदार हैं, उनके वारिस करार देते हैं, उनकी हुकूमत आती है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी सेमिनार में सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से बड़ी जज्बाती तकरीर की गई। उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने ये किया, मार्शल लॉ लगाया, जिस बंदे ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐसा क्यों नहीं करते? उनकी कब्र फैसल मस्जिद में क्यों है? वहाँ से उनकी कब्र उठाई जाए, उनको आप कब्रस्तान में दफन किया जाए। ये सुहेल वड़ाई साहब एक सेमिनार में, इसी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कह रहे थे। तो उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कि करारदाद पेश की गई, उनकी यादगार बनाई जाए और उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार दिया जाए। जब ये लोग ताकत में आ जाते हैं तो आजकल भी ये ताकत में है, गो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये हुकूमत फॉर्म 47 के बाद पीपल्स पार्टी के सर पर ही चल रही है। अगर पीपल्स पार्टी इधर उधर हो जाती है तो ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो आज भी पीपल्स पार्टी वाले आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी तो माशाल्लाह से सदर हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो जो चाहें इस हुकूमत से मनवा सकते हैं। तो जैसा कि सुहेल वड़ाइश की तरफ से कहा गया है कि कब्र वहाँ से हटाई जाए, तो उस कब्र में फिर उसके साथ मज़ार बना दिया जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार को कौमी मज़ार का दर्जा भी मिल जाएगा और यादगार भी उनकी इस्लामाबाद में बन जाएगी, जैसा कि सुहेल वड़ाइश की तरफ से
یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ چونکہ آج کل پیپلز پارٹی والے طاقت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، مزار وہاں پہ بنا سکتے ہیں، قومی یادگار بھی قرار دے سکتے ہیں، لیکن کرنسی نوٹوں پر ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کا شائع ہونا فی الحال آج کے دور میں ممکن نظر نہیں آتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔